السلام علیکم ناظرین، میری بہن نادیہ اور میں اکیلے تھے۔ میں اس رات کا کب سے انتظار کر رہا تھا اور آخر کار وہ رات آج آ گئی۔ لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس کام پر راضی کیسے کروں، کیونکہ میری بہن بہت شریک، بہت پردے دار عورت تھی۔ کافی سوچنے کے بعد مجھے ترکیب آئی اور پھر میں نے اپنی بہن کو یہ کہا، نادیہ تم میرے کمرے میں جا کر میری شرٹ استری کر دو۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگا کر اپنی بہن کو، ادھیر میرا نام دانش ہے، میری عمر 24 سال ہے، ہم کراچی میں رہتے ہیں، میرے ابو پولیس میں نوکری کرتے تھے اور ایک دن وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ گھر میں میری امی تھی جس کی عمر 40 سال اور میری بہن کی تھی جس کا نام نادیہ تھا، اس کی عمر بھی 18 سال تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا کیونکہ میرے ابو پولیس میں اعلیٰ افسر تھے۔ ہم نے اوپر 2 منزل کرائے پر دے رکھے تھے اور نیچے فلور پہ ہم رہتے تھے۔ ادھر سے ابو کی پینشن بھی آتی تھی اور کچھ ہمیں گھر کے کرایہ بھی مل جاتا تھا۔ ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے سے چل رہا تھا اور گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ کرایہ داروں سے پیسے میں ہی لیتا تھا اور ابو کی پینشن بھی میں لے کر آتا تھا۔ وہ سارے پیسے جمع کر کے میں اپنی امی کو دے دیتا۔ میری امی کا نام شہناز تھا اور ہم اندرون سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ میری امی کا خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ میری امی سندھ کے وڈیروں کی بیٹی تھی اور میرے ابو کی سرکاری نوکری تھی، وہ بھی بہت اچھا افسر لیول کی۔ میں نے بچپن میں عیاشی بھری زندگی گزاری۔ اب کہ میں بڑا ہو چکا تھا تو میری امی مجھے کہتی کہ دانش کچھ کام وغیرہ کر لو، آخر کب تک تم اپنے ابو کی کمائی پر بیٹھے رہو گے۔ مجھے یہ بات امی کی بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری امی مجھے کام پر بھیجنا چاہتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا اور وہ گاڑیوں میں اور گھر گھورتے ہوئے مجھے رات کو 12 بج چکے تھے۔ میں گھر آیا تو میری بہن نادیہ نے دروازہ کھولا، مجھے کہا بھائی آپ کے لیے کھانا لگا دوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ امی نظر نہیں آ رہی۔ نادیہ مجھے کہنے لگی کہ امی اوپر کرایہ داروں کے گھر گئی ہے۔ یہ سن کر میں کوئی خاص پریشان نہیں ہوا کیونکہ میری امی اکثر کرایہ داروں کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے تک وہ واپس نہیں آئی۔ پھر میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں اپنی بہن کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھ رہا تھا۔ خود میں سنڈی کر رہے تھے اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کب اتنی جوان اور خوبصورت ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں عجیب طرح کی خواہشات جہاں دے رہی تھی۔ میری بہن اپنے کام میں مشغول تھی اور میرے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں چل رہی تھیں، لیکن پھر میں نے ایک دم اپنے ذہن کو جھٹکا دیا اور پھر میں خود کو برا بھلا کہنے لگا کہ میں یہ کیا سوچ رہا تھا۔ اور پھر اتنے میں مجھے یاد آیا کہ میری امی تو ابھی تک آئی نہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی کا 1 بھی بج چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہن کو آواز دی، میں نے کہا نادیہ امی ابھی تک نہیں آئیں۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، جاؤ بھائی آپ اوپر کرایہ داروں کے گھر سے امی کو بلا کے لاؤ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں نہیں جاتا، اپنی بہن کو ہی بھیج دیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہو گئی ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اور میں اوپر پہنچا تھا، میری امی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ میری امی نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے اسے بھی۔ اس نے پوچھا امی رات کے 1 بج رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ میری امی نے جیسے ہی مجھے دیکھا اور ایک دم پریشان ہو گئیں۔ وہ ویسے ہڑبڑانے لگی جیسے وہ پکڑی گئی ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری امی کے چہرے پر کچھ نشان بھی بنے ہوئے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آئے یہ کس چیز کے ہوں گے۔ پھر مجھے میری امی کہنے لگی چلو چلو دانش نیچے چلتے ہیں، بس وہ ہماری کرایہ دار ہے نا سلمہ، وہ مجھے اپنے گھر کے حال حوال دے رہی تھی، اس لیے بیٹھ گئی وہاں۔ وہ اپنے بچوں کے رشتے کر رہی ہے نا، بس اس وجہ سے اتنا دیر ہو گئی۔
لیکن میں پریشان تھا کہ میری امی پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ میرے دل میں یہ راست آ رہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر میں اپنی امی کے ساتھ نیچے آیا، پھر مجھے میری امی کہنے لگیں، اچھا دانش بات سنو، تمہارا کوئی دوست ہے وہ ہمارے کرایہ دار ہے نا سلمہ کا شور، اس کی نوکری نہیں ہے، پچھلے 10 دن ہو گئے ہیں وہ بیچارہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی کام تو لگوا دو، وہ ہول سیل کا کام کر لیتا ہے، کسی بھی کپڑے کی دکان پر یا سپر سٹور پر کہیں بھی نوکری ملے تو اس سے لگوا دو، بہت اچھا انسان ہے، یہ آج پہلی دفعہ تھا، یہ آج پہلی دفعہ میری امی مجھے کسی غیر مرد کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں امی چھوڑو، وہ کون سا ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ تو ایک کرایہ دار ہیں، خود ہی نوکری ڈھونڈ لیں، اور ویسے بھی ان کے کرایہ داروں کے ساتھ اتنا کلوز ہونا اچھی بات نہیں۔ پھر میں نے پوچھا امی جب آپ ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کا شوہر بھی تو گھر پہ تھا کیا؟ وہ مجھے کہنے لگی ہاں، سلوی کا شوہر بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ نوکری پہ نہیں ہے پچھلے 10 دن سے۔ میں نے کہا امی یہ کرایہ نہ دینے کے بہانے ہیں، اور ویسے بھی پہلی آنے والی ہے، کسی نے وہ آپ کو ایڈوانس میں بول رہا ہوگا کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی تو میں نے خود ہی اس سے بول دیا ہے کہ پہلے تو اس مہینے کا کرایہ ہمیں نہ دے، اور مہینے دے گا، اور دینا ہمارے کرایہ داروں کے جتنے بھی معاملات ہیں عموماً میں ہی دیکھتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میری امی خود کرایہ داروں سے بات چیت کر کے آئی تھی، ورنہ میری امی اکثر گھر پہ رہتے تھے کیونکہ میرے ابو پولیس میں اعلیٰ افسر تھے، میری امی ہمیشہ ان سے ڈر کے رہتی تھی۔ اور ویسے اگر میں اپنی امی کی بات کروں تو میری امی ابھی بھی بہت جوان اور خوبصورت نظر آتی تھی، لگتا نہیں ہے کہ ان کی عمر 40 سال ہو گئی، اس کی عمر ابھی بھی اس کے بلیک لگتی تھی۔ میرے سب خاندان اور تمام رشتہ داروں میں سے میری امی یہ اتنی خوبصورت ہے کہ خیر پھر میری امی اپنے گھر میں چلی گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کے سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن میرے ذہن میں یہی باتیں چلتی جا رہی تھیں، میری امی آج کرایہ داروں کے گھر اتنا اعتماد پر کیوں بیٹھی رہیں، آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری امی اگر ایسی ہوتی تو آج تک ان کی کوئی بات نظر تو آنی چاہیے تھی، اور ایسی بات نہیں ہوئی، تو اس لیے میں بھی تو اب سو گیا، اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن اٹھا تو سندھ سے ہمارے کچھ رشتہ دار ہمارے کرائے پہ ہوئے تھے، میرے گھر رہنے میں کزن اور پھپھو کی بیٹی تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ کراچی میں آئی تھی رہنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے اور پھر جب ان کے شوہر کا کہیں کام لگ جائے گا تو وہ اپنا گھر لے لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس گھر تو بہت بڑا تھا لیکن ہم نے اوپر والے سارے گھر کی رائے پر پردے پہ کرائے پہ دے رکھے تھے۔ اور میری امی میرے کزن کو کہنے لگی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہ لو۔ میرے کزن جو شوہر تھا وہ بالکل سا لڑکا سا تھا، اور وہ تھا بھی تھوڑا خوبصورت ٹائپ میں نے دیکھا میری امی اسے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اس کے وجود کا دکھ جائزہ لے رہی ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری امی اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ میرے ابو کو گئے ہوئے کافی مہینے ہو چکے ہیں اور میری امی ابھی تک جوان اور خوبصورت میں شاید ان کو طلب ہو رہی تھی، لیکن میں پریشان ہو رہا تھا کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنے کزن کو کہا کہ میں تم لوگوں کو کہیں اور گھر کرائے پر لے کر دے دیتا ہوں، چلو 1-2 مہینے کا کرایہ بھی ہم لوگ دے دیں گے۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی نہیں دانش پاگل ہو گئے کیا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، یہ آپ کیا کرائے پہ رہیں گے کیا؟ میری امی میرے کزن کو کہنے لگی کچھ دن تم لوگ ہمارے ساتھ رہو اور جب ہمارے کرائے اوپر سے خالی ہو جائیں گے تو تم اوپر شفٹ ہو جانا۔ میری کزن یہ سن کر کافی خوش ہو گئی، لیکن مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری امی ایسا کیوں بول رہی تھی، وہ اس کے شوہر کی وجہ سے بول رہی تھی۔ اور پھر اس طرح باتوں ہی باتوں میں رات بھی ہو گئی، ہم نے رات کا کھانا کھایا، جب رات ہوئی تو میری امی مجھے کہنے لگی دانش تم اپنی بہن نادیہ کے کمرے میں جا کے سو جاؤ اور اپنا کمرہ اپنی کزن والوں کو دے دو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا کیونکہ آج کسی بھی طرح سے میں اپنی خواہش اس کے ساتھ پوری کرنے والا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
ہم سب گھر والے ٹی وی لانچ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن نادیہ کو کہا، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں سونے، اور میں کہاں پہ سوؤں گی، لیکن اس کے کمرے میں صرف ایک ہی بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اب میں اس کو یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ میں بھی بیڈ پہ سوؤں گا، لیکن وہ بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی، دانش تم ایک کام کرو، یہاں ٹی وی لانچ میں صوفے پر سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، ٹی وی لانچ میں نہیں سوؤں گا، یہ صبح صبح سب لوگ جاگ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں دیر تک سوتا رہتا ہوں۔ تو پھر میری بہن کہنے لگی، چلو ہم میں کوئی بات نہیں، میں یہاں پہ سو جاتی ہوں۔ یہ سن کے تو میں کافی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، نہیں نہیں، تمہیں بھی سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں یہاں سے صوفہ لے چلتا ہوں تمہارے کمرے میں، تم سو جانا اور میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میری بہن کہنے لگی، ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ پھر میں نے کھانا دیا اور اٹھو، یہ صوفہ میرے ساتھ اس کمرے میں شفٹ کر دو تاکہ پھر میں سو جاؤں۔ مجھے کچھ نیند آ رہی تھی، پھر میری بہن نے میرے ساتھ صوفہ اس کمرے میں شفٹ کروا دیا۔ میں بہانے سے اسے ٹچ ہونے کی کوشش کرتا رہا، کبھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا تو میری بہن کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھ یہ سب کچھ نارمل بات ہے۔ پھر اس طرح میں نے اسے کہا کہ کیا میں ابھی بھی تم نے باتیں کرنی ہیں، چلو نہ تم بھی سو جاؤ۔ پھر مجھے کہنے لگی، نہیں بھائی آپ سو جائیں، میں ادھر اپنے کزن سے باتیں کروں گی۔ میں آگ بگولا صوفے پر لیٹ گیا ہوں اور آپ بھی سو جانا۔ میں اس کے ساتھ اس کمرے میں تو آ گیا، لیکن میں اپنی دلی خواہش آخری پوری کیسے کروں؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں۔ اور پھر کمرے میں یوں اس کے ساتھ میں ایک چادر تھی، وہ مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہ چادر لے لے، رات کو ٹھنڈ لگے گی، اب یہ پہن لینا۔ اس نے میری طرف جادو پھینکی اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ چلی گئیں سونے۔ اب میں اسے دیکھتا رہا، اور پھر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب رات کو یہ گہری نیند سو جائے گی تو میں چپ چاپ اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اب اس کی سونے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے بھی شدید نیند آ رہی تھی، لیکن میں سو نہیں رہا تھا۔ میں نے موبائل میں ہینڈ فری لگایا اور ایک انڈین مووی دیکھتا رہا۔ ہارڈ ورک گھنٹے بعد اس کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف ٹارچ ان کے کر کے دیکھا تو وہ بالکل گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے جا کے اس کے ساتھ۔ پھر میں آہستہ سے اٹھا اور آرام سے جا کے اس کے بیڈ کے ساتھ کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری بہن اٹھ کے شور نہ کر دے، لیکن میں نے دل کو سنبھالا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی سانسوں کی اور آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، اور میں نے اس کی دھڑکنوں کو بغور دیکھ رہا تھا، اور جو بہت بھاری لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب میرے لیے خود کو روک پانا بالکل مشکل سا لگ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنی ہاتھ بڑھایا اور اس کی دل کی دھڑکنوں پہ رکھنے ہی لگا تھا کہ میری بہن نادیہ نے ایک دم آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، اور اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میں ڈر گیا اور میں وہاں سے اٹھنے لگا۔ میری بہن نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہنے لگی، دانش بھائی اتنی رات کو آپ میرے بیڈ پہ کیا کر رہے تھے؟ جو میں نے بات بدلتے ہوئے اسے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے کہا کہ بس کچھ نہیں، مجھے ایسے لگا جیسے تم نے مجھے آواز دی ہے، لیکن جب میں نے تمہیں اوکے دیکھا تو تم گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے میں واپس جا رہا تھا۔ نادیہ مجھے کہنے لگی، نہیں بھائی آپ مجھے سچ سچ بتائیں، آخر بات کیا ہے؟ میں تو بالکل گہری نیند سو رہی تھی، میں تمہیں آواز کیسے دے سکتی ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں نادیہ، مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کہنے لگی، بھائی آئندہ ایسی غلط فہمی مت پال لینا، ورنہ میں گھر میں سب کو بتا دوں گی کیا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھر میں نے اپنا لہجہ ایک دم بدلا اور میں غصے بھری آواز میں اسے کہنے لگا کہ کیا مطلب تمہارا نادیہ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ذرا کھل کے کہو، مجھے
کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ مجھے کہنے لگی بھائی آپ کو سب سمجھ آ رہی ہے اور میں آپ کو یہ آخری وارننگ دے رہی ہوں اور بار بار ایسا کبھی مت کرنا۔ میں پھر اپنی اور تھوڑی اونچی کر لی۔ میں نے کہا نادیہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، میری تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو۔ میں اس لیے اس پہ غصہ کر رہا تھا کہ آئندہ جب بھی ایسا کام کرو تو وہ میرا یہ راز کسی اور کو پتہ نہ دے، اس لیے میں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا نادیہ تم ایک کام کر لو، چلو میں بھی سو جاؤں، امی کو بلا کے لاؤ، میں بھی سامنے اسے بتا دوں کہ میں کیا کر رہا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو جسٹ وہ وہاں پہ آیا تھا تمہیں دیکھنے اور بھلائی کے کہ تم مجھے یہ صلہ دے رہی ہو۔ جب میری آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو پھر نادیہ گھبرانے لگی، پھر مجھے کہنے لگی بھائی میں کچھ اور سوچ رہی تھی کہ شاید آپ میرے ساتھ۔ میں نے کہا ہاں، رک کے کیوں نہیں بولی کیا میں تمہارے ساتھ؟ تو نادیہ کہنے لگی کچھ نہیں بھائی، بس چھوڑ دو، اگر میں کچھ غلط تمہیں بول دیا تو مجھے معافی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہ دیا، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، میں کل خود امی سے بات کرتا ہوں۔ تمہاری کہیں چکر چل رہا ہے تو جو مجھے پہ الزام لگا رہی ہو، آخر کوئی ایسی بات ہے تو تم مجھے سیدھا بول دو، نہیں بتاتی تو ایسے گھر پہ آ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نادیہ مجھے کہنے لگی بھائی بس آپ جائیں، جا کے سو جائیں، مجھے سونے دیں، پھر میں آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے ہی میں نے سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ نادیہ گھبرا گئی تھی اور پھر اس نے بنا کوئی میری بات کا جواب دیا اور چادر منہ پر تان کر سو گئی۔ پھر میں واپس آیا، صوفے پر آ کر سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ 10 بجے کھلی، میں نے دیکھا نادیہ اپنے بیڈ پر نہیں سو رہی اور مجھے باہر ٹی وی لاؤنج میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے گھر والے سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہو۔ پھر میں اٹھا اور باہر آیا، دیکھا میری امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن بہن نادیہ میری کزن کے ساتھ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور میری کزن اپنے کمرے میں تھی۔ پھر میں نے سیدھا امی کے پاس کچن میں گیا، میں نے کہا امی یہ نادیہ کب جائے گی؟ یہ تو 12 بجے اٹھتی تھی اور آج اس کو کیا ہوا ہے، اتنا صبح صبح کیسے جاگ گئی؟ تو میری امی بھی کہنے لگی بس ایسے ہی اس کے کہنے لگی سب کو اٹھاؤ اور ناشتہ بناؤ۔ پھر میں تمہاری کزن والوں کو اٹھانے گئی تو اس کا شوہر جاگ رہا تھا اور تمہاری کزن فریش ہونے کا ہی وہ بھی آنے والی ہے، تم جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ بالکل میرے کزن کے ساتھ لگ رہے کر ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کس بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نادیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بالکل کھلا کھلا اور خوش لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن پہ شک ہونے لگا، آخر اس کو ہوا کیا؟ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری کزن کا شوہر تھوڑا دکھنے میں ہینڈسم اور خوبصورت لگتا تھا، میری امی کی حرکتیں بھی کچھ ایسے ہی لگتی تھیں جیسے وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہو، اور آج میری بہن کا نوٹ بھی کچھ اس بدلا سا لگ رہا تھا۔ اتنے میں یہ سوچنے لگا کہ میں کہاں جاؤں۔ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا، میری بہن کے کمرے میں، اور پھر میں نے دیکھا میری کزن کمرے سے نکل رہی تھی جس کے بال گیلے تھے، شاید وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی۔ اس سے ہوئی اور میں اسی سے دیکھ رہا تھا تو بالکل پاگل ہی ہو گئے تھے، وہ اتنی خوبصورت تھی، میں نے اسے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی دونوں دھڑکنوں میں دیکھے جو مجھے ابھری ہوئی لگ رہی تھیں، اور یہ تو نادیہ سے بھی بڑی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا وہ کیا قسمت آئی ہے۔ حمزہ بھائی نے، میری کزن کے شوہر کا نام امجد بھائی تھا، فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کا ابو سندھ کا وڈیرا تھا۔ امجد نے میری کزن سے شادی گھر والوں کی مرضی کے بغیر کی تھی۔ میری پھپھو نے تو راضی تھے کیونکہ وہ امیر اور خوبصورت تھا،